اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے اور سلامتی ہو آپ سب پر۔ انسان حیوان ناطق ہے اور اسے اپنی خواہش، اپنی ضرورت اور اپنا مدعا دوسروں تک پہنچانا پڑتا ہے۔ خواہش کے اظہار کے عمل کو ابلاغ کہتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے ابلاغ کے لیے انسان کو جو ذرائع مہیا کیے گئے ہیں، ان میں سب سے مؤثر ابلاغی ذریعہ زبان ہے، جس کے توسط سے ہم قریب کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ابلاغ کا دوسرا مؤثر اور محفوظ ترین ذریعہ قلم ہے۔ ہم تحریر کے ذریعے اپنا نقطہ فکر، اپنے خیالات سے وابستہ کوئی بھی بات لکھ سکتے ہیں اور کسی بھی ذریعے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ابلاغ کے یہ ذریعے شروع سے ہی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر بکثرت آیا ہے۔ وہ قوم کو اپنی بات سمجھانے کے لیے زبانی تخاطب کا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابلاغ کا دوسرا مؤثر و موزوں طریقہ یعنی بذریعہ تحریر دور تک اپنی بات پہنچانے کی مثالیں بھی قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کو خط ہی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے بے پناہ ترقی کے مدارج طے کیے ہیں۔ ان میں انسان کے ابلاغی طریقہ کار میں بھی خوب ترقی ہوئی ہے اور انسان نے اپنی عصری ضرورتوں کے پیش نظر اپنی ابلاغی حکمت عملیوں میں نئے طریقہ کار وضع کیے ہیں۔ ابلاغ کے میدان میں ترقی دوسرے شعبہ زندگی کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور تیز ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں ابلاغ کے کئی ذرائع وجود میں آئے ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ برق رفتار، فعال اور مؤثر ابلاغی ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس میں خاصا تنوع ہے اور اس پر اب تک حکومت یا کسی خاص گروہ کی اجارہ داری بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ابلاغی ذرائع میں اب تک جو شامل ہیں، ان میں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، اسکائپ، زوم، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ٹک ٹاک، میسنجر، لنکڈ ان اور اسنیپ چیٹ وغیرہ زیادہ فعال اور متحرک ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذرائع میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے جس میں ہیرے اور موتی بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور خس و خاشاک بھی۔ اس میں صاف شفاف پانی بھی انڈیلا جا سکتا ہے اور گندا بدبودار فضلہ بھی۔ اس سے دینی، اخلاقی اور تعلیمی نقطہ نظر سے مفید چیزیں بھی پہنچائی جا سکتی ہیں اور انسانی اور اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے والی چیزیں بھی ڈالی جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف اس کا اثر ہر خاص و عام پر اتنا وسیع ہو چکا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کا نفوذ اس درجہ کا ہے کہ اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی اہمیت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے مثبت و منفی اثرات سے وابستہ تمام ممکنہ امور کو جاننا، ان کا خیال رکھنا اور انہیں دوسروں کو سکھانا اور سمجھانا از حد ضروری ہے۔ یہ ہمارا دینی، قومی اور ملی فریضہ بھی ہے۔ سوشل میڈیا ابلاغ کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کے بے پناہ فوائد ہیں، لیکن اسی قدر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کے تمام ذرائع دو دھاری تلوار کی صورت ہیں۔ اس کے فوائد و ثمرات اور نقصانات ہر سطح کے افراد کے لیے یکساں نوعیت کے ہیں۔ سوشل میڈیا کے فرد پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ جسمانی، معاشرتی، اخلاقی، قومی، ملی اور دینی و مذہبی ہر نوعیت کے ہیں۔ اب یہ استفادہ کرنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ اس سے کیسے مستفیض ہوتے ہیں۔ حالانکہ حالات و واقعات شاہد ہیں، سوشل میڈیا کا جائز استعمال کرنے والے بھی
ناجائز چیزوں سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتے۔ آج سوشل میڈیا کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ والدین ہوں، اولاد ہو، گھر کے بڑے بزرگ ہوں، استاد و شاگرد ہوں، غرض بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین، کوئی ایک بھی سوشل میڈیا کے اثرات سے بالاتر نہیں۔ اب سوشل میڈیا کے وہ کون سے اثرات ہیں جن سے نہ صرف ہمیں محفوظ رہنا ہے بلکہ اپنی نسل نو کو بھی بچانا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ نمبر 1، نفرت اور جھوٹی خبروں کو بغیر تصدیق کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ نمبر 2، اپنی فکر و تدبر کی صلاحیت کو پروان چڑھائیں۔ نمبر 3، نفرت انگیز مواد کی تشہیر نہ کریں۔ نمبر 4، خود نمائی اور ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، لغویات سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، اپنوں سے دوری اور بیگانوں سے یاری اختیار نہ کریں۔ الغرض ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس کے مضر اور منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں مستقل اسلام کے اخلاقی اصولوں سے روشناس کرانے کے لیے ایک مستقل لائحہ عمل کے طور پر تربیت دینے کی منظم کاوشیں کرنی ہوں گی۔ اسی میں ہمارے مستقبل کی فلاح اور کامیابی ہے۔ تو دوستو، اچھی لگی ہو معلومات تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔